الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صل على محمد وآل محمد. دیکھنے کی صلاحیت عطا کی، سننے کی صلاحیت عطا کی، جب یہ دیکھنے اور سننے کی صلاحیت عطا کرتی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے سیدھے راستے پر ہدایت کر دی۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو سیدھے راستے پر معذور ہے، چاہے تو نہ معذور ہے۔ اگر سیدھے راستے پر چلے گا تو یہ میرا شاکر بندہ بن جائے گا، اگر سیدھے راستے پر نہیں چلے گا، ہمارے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے گا تو یہ کافر ہے۔ عزیزو، سوال یہ ہے کہ الف لسان سے مراد کون ہے؟ اس میں عرض کیا اگر کسی چیز کی کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے تو اس کے آگے الف لام تعریفی لگایا جاتا ہے۔ اگر الف لام تعریفی لگ جاتا ہے کسی لفظ کسی شے کے آگے تو چیز مخصوص ہو جاتی ہے، اور اگر اس پر الف لام تعریفی نہیں رہتی ہے، مثال کے طور پر اس مجمع میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے پانی کی ضرورت ہو، بہت اگر پانی کی ضرورت ہو اور میں پانی مانگوں اور کسی کا نام نہ لوں، پانی مانگوں اور کسی کا نام نہ لوں، تو سب پر بھی ضروری ہے کہ وہ پانی لے کر جائے اور کوئی نہ لائے، کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نام نہیں دیا ہے۔ لیکن کسی کے برعکس ہم کسی ایک کا نام لیں اور اس کو پانی نہ لائے تو جو فرما رہے ہیں نام لیا تو یہ بات اس سے مخصوص ہو گئی۔ اب یہاں پر ایسے ہی ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ هل أتى على الإنسان، یہاں پہ انسان سے پہلے الاسلام تعریفی۔ اگر کیا کوئی ایسا مانا ہے کہ اس میں الانسان کو الانسان سے مراد کون ہے؟ روایات شاہد ہے، اس سے سوائے الانسان مطالب کے اور نہیں۔ عزیزو، کل کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائے، علم اس شخصیت باکمال کا نام ہے کہ جس کی تعریف کرنے کو ہر ایک اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نگاہ قدرت نے جب اس کے اوپر نظر کی، جس میدان چاہے وہ میدان علم ہو، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ میدان طہارت ہو، چاہے میں کسی میدان میں دیکھا تو مسئلہ حانی کرتے ہوئے نظر آیا۔ جب آپ نے اللہ نے علی کو میدان جنگ میں دیکھا تو قرآن کی آیت ہے، کہا کہ کاننا ہوں کو مخصوص
یہ وہ عمارت ہے کہ جس میں سزا پھیلائی ہوئی. جب نبی کا مرحلہ آیا تو نبی نے جو وظیفہ پڑھتے ہوئے نظر کیا جی کبھی فرماتے ہیں یا علی حکم کا تقویٰ والایمان وحکم کا حسن وصفا. کبھی فرماتے ہیں یا علی ماں عرفک الا اللہ وانا. کبھی فرماتے ہیں یا علی انتا بمنزلت ہارون من موسیٰ انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. کبھی کہتے ہیں یا علی رحمک الحمی دمک دمی سلب کا سلبی حرب کا حربی ایمان کا ایمانی نفس کا نفسی. یہ نبی کریم ہے کہ فضائل کا ذریعہ بنا رہے ہیں. عجیب مرحلہ ہے یہ. علی وہ علی ہے کہ اپنی پوری زندگی للہ اللہ کے لیے قربان کرتی. آپ دیکھیں تو صحیح کہ جو شجاعت کے میدان میں اس منزل کمال پر ہو کہ ساری دنیا میں اس کے چرچے ہوئے. راوی روایت کرتا ہے کہ بعد رسول وہی علی خاموشی اختیار کرتا ہے. خاموشی اختیار کرتا ہے. 25 سال تک آپ نے کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا جو شجاعت دکھانے کا ہو. خاموشی ہے. حالت یہ ہے حضرت حضرت علی کو رکھنا. حالت یہ ہے کہ آنے والا گلے میں رسی کا پنڈا ڈالتا ہے. گلے میں رسی کا پنڈا ڈالتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے. حکومت تک جانے کے نام سے ایسے نہیں ڈالا گلے کا گلے میں رسی کا پنڈا. راوی روایت کرتا ہے کہ جب در علی پر آئے اور در زہرا کو جلا کر کے اندر گئے تو اکیلا نہیں گیا تھا جانے والا, کئی کو لے کر کے گیا تھا. جب سامنے دیکھا علی کو تو حالت خراب ہو گئی, کانپنے لگا, پریشان ہونے لگا. اچانک بازو میں کھڑے ہو کے کہا کرو نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا میں نے خود انہی آنکھوں سے دیکھا ہے, اسی کان سے سنا ہے, اسی کان سے سنا ہے کہ علی نے نبی کے سامنے وعدہ کیا ہے. نبی نے وعدہ لیا ہے, علی نے وعدہ کیا ہے. اب وعدہ کیا ہے؟ کہا ہے کہ تلوار ہم نہ اٹھائیں گے, تلوار ہم نہ اٹھائیں گے. نبی نے وعدہ کیا تو جیسے ہی سننے والے نے سنا اس کو ہمت مل گئی. اس نے گلے میں رسی کا پنڈا ڈالا اور کھینچتا ہوا لے کر کے باہر چلا آیا. عجیب ہو. پھر ایک بات اور نبی نے فرمائی. کیا فرمایا تھا؟ کہا کہ علی تلوار نہ اٹھانا, لیکن لوگوں یاد رکھو جب علی غیظ و غضب کے عالم میں ہو, اس کے منہ سے راج آ رہا ہو اور اس کا گریبان چاک ہو تو اس کے سامنے کوئی جانا نہیں, اس لیے کہ علی کسی کو چھوڑے گا نہیں. راوی روایت کرتا ہے کہ جب سنتے رسول کو علی ضرب کرتے تھے اور آپ کو جنازے میں نکالنے دکھاتے تاکہ ہم دوبارہ نماز جنازہ پڑھیں گے اور آپ کو درد کریں گے. اس عنوان سے گئی ہے. راوی روایت کرتا وہی منظر ہے جو نبی نے فرمایا تھا کہ اس وقت کوئی نہیں ہے. جب اس منظر کو دیکھا تو سب واپس آ گئے تاکہ اس وقت خیر نہیں ہے, اس وقت خیر نہیں ہے. یہی وہ علی ہے کہ جس کی زندگی کا آخری لمحات, تو آخری لمحے میں بھی ہمیں اور آپ کو آپ نے فراموش نہیں کیا ہے. اتنا یاد رکھیں علی کوئی اور نہیں. ہم علی کے سلسلے سے بس اتنا ہی جانتے ہیں, علی غلام رسول کا نام ہے. جب غلام اتنا باکمال ہو ہمارے نبی کا تو خود نبی کتنا باکمال ہو, کتنی قدرت اور طاقت کا مالک ہوگا. علی جو کہتے غلام اسے ہی ہیں کہ جو اپنے آقا کی ہر بات مانے, جو اپنے آقا سے وعدہ کرے اسے پورا کرے. علی نے اپنے آقا نبی سے وعدہ کیا تھا ہم تلوار نہ اٹھائیں گے, نہیں اٹھائیں گے. اور جب تلوار اٹھانے کا مرحلہ آیا تو پھر بھی دکھایا. عزیزوں, مولا کائنات کے وقت آخر قریب ہے. راوی روایت کرتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور آ کر کے آپ سے مسائل دریافت کرتے ہیں اور علی ہے جو ہر مسئلے کا جواب دے رہا ہے. اور
جب ایک دم آخری وقت آ گیا تو آپ نے جبکہ پوری زندگی نہیں کہتے جو پوچھنا ہے اس وقت میں اعلان کیا جو پوچھنا ہے جو ہر اس کے مجھے وہ دو. تو راوی روایت کرتا ہے کہ سہسا یہ صحابی ہے وہ خدمت پہنچے کہ علی میرا سوال ہے. پھر علی نے کہا دیکھو سوال کرنا لیکن مختصر کرنا میرا وقت تمام ہونے والا ہے وقت تمام ہونے والا ہے مختصر کرنا. سہسا کہتے ہیں لیکن آقا میرا سوال بڑا ہے. کہا سہسا تمہیں اجازت ہے سوال کرنا تمہیں اجازت ہے تم سوال کر سکتے ہو. اب راوی روایت کرتا ہے کہ سہسا نے سوال کیا کہ یا علی میرا سوال یہ ہے یہ بتائیے کہ من افضل انت یا آدم. پوچھا کہ اے علی یہ بتائیے کہ افضل کون ہے آپ افضل ہے یا آدم افضل ہے. یہ عجیب سوال آپ افضل ہے یا آدم افضل ہے. گرامی مولا نے کہا کہ دیکھو تزکیۃ النفس تزکیۃ المرء خوب اپنے نفس کا خود سے اپنی تعریف خود سے کرنا یہ خوب ہے پوری بات مولا فرمائے کیا کہتے ہیں اپنی تعریف خود سے کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے برا ہے. لیکن کیا کہنا خدا قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے اے میرے حبیب اے میرے پیغمبر ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کو بیان کرو اس کا تذکرہ کرو. یہ فضیلت جو ہے اللہ نے مجھے نعمت کے طور پر دیا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے بیان کرو لہٰذا بیان کرو. تم نے پوچھا افضل کون ہے سنو کون افضل ہے کہا کون افضل ہے کہا انا افضل. فوراً سوال کے لماذا یا امیر المؤمنین کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ افضل ہیں. کہا کہ سنو آدم کو اللہ نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا. یعنی کیا کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. اے آدم فلاں درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ. لیکن راوی روایت کرتا ہے کہ آدم نے اس درخت کے پھل کو کھایا. آدم نے اس درخت کے پھل کو کھایا. جب پھل کو کھایا پھر نتیجہ بھی سامنے آیا. ابھی تم کہا کہ تو پھر کیا مطلب ہے کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو منع کیا گیا پھل کے کھانے کی طرف کے قریب جانے کے لیے لیکن اس درخت کے پھل کو کھا لیا. اور میں نے پوری زندگی جو پر اکتفا کی ہاں درخت کے قریب میری گلوں کو نہیں کھایا. بتاؤ کون افضل ہے بتایا. کہا کہ سہسا نے سوال کیا یعنی یہ بتائیے من افضل انت یا نوح آپ افضل ہے یا نوح افضل ہے. کہا میں افضل ہوں. کیسے افضل ہے لماذا یا امیر المؤمنین تو کیسے ممکن ہے. کہا وہ ایسے کہ نوح نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کیا اپنی قوم کے لیے بد دعا کیا. جب وہ تبلیغ کر کر کے تھک گئے اور تبلیغ کا اثر نہیں ہوا تو انہوں نے بد دعا کیا. نتیجے میں عذاب آیا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بعد رسول بہت تکلیف برداشت کی. 25 سال تک خاموشی والی زندگی اختیار کی. اس 25 سال میں کبھی بھی خدا سے بد دعا نہ کی اب یہ بتاؤ بد دعا کرنے والا افضل ہوتا ہے یا دعا کرنے والا افضل ہوتا ہے. اور گرامی دلیل پہ دلیل یہ چلے جا رہے ہیں. کہتے ہیں پھر سوال کیا یہ باتیں باقی سنی ہوئی ہیں. پھر سوال کیا کہا من افضل انت یا ابراہیم آپ افضل ہے یا ابراہیم افضل ہے. کہا میں افضل ہوں. کب وہ کیسے. کہا کہ جب ابراہیم نے ایک مردے کو دیکھا فرمایا تھا تو انہوں نے کہا کہ یا رب کئی پر امیر موتا پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. خدا نے پوچھا اولم تؤمن کیا تو ایمان نہیں رکھتا ہے. ایمان ہے ولکن لیطمئن قلبی اب بلا مطمئن لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں.
سکون قلب چاہتا ہوں۔ کہا اطمینان نہیں ہے، ایمان ہے۔ کہا جی ہاں۔ کہا کہ دیکھو ابراہیم اطمینان قلب کی خاطر خدا سے دعا کرتے ہیں، اور ابراہیم اطمینان قلب کی خاطر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ایسا کر کے دکھا دے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے، مجھے یقین ہو جائے۔ اور میں اس موقع پر عرض کر رہا تھا لو کشف الغطا لمشتت یقینا، کہ اگر اللہ میرے نظروں کے سامنے تمام کے تمام حجابات کو ہٹا دے تب بھی میرے یقین میں کمی نہیں آئے گی، تب بھی میرے یقین میں کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ میں یقین کے اس درجے پر فائز ہوں۔ پھر اس نے سوال کیا مان افضل انتا یا موسیٰ؟ اب عزیزان گرامی کہا کہ میں افضل ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو اللہ نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تبلیغ دین کی خاطر، تو فرعون کی طرف جب بھیجا تو موسیٰ نے ڈیمانڈ کر لی، کہا میں تنہا نہیں جاؤں گا، مجھے ڈر لگتا ہے، بہت کر رہے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں تنہا نہیں جاؤں گا، اے میرے اللہ کو بھیجا ہے، اس بات کو میں کٹ نہیں کرتا، لیکن میرے ساتھ میں میرا وزیر بھی دے دے، میرا ساتھی بھی دے دے، میرا مددگار بھی دے دے، تاکہ اس کے ذریعہ سے میری کمر مضبوط ہو جائے، میری کمر اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے میری کمر مضبوط ہو جائے۔ یہ موسیٰ ہیں جو اللہ سے مددگار مانگ رہے ہیں، لیکن تم نے دیکھا کہ ہم نے کبھی بھی خدا سے یا رسول خدا سے اپنا مددگار مانگا ہو؟ نبی نے جدھر بھیجا میں ادھر چلا گیا، نبی نے جدھر بھیجا میں ادھر چلا گیا۔ تو معلوم ہے کہ جب سورہ براءت کا نزول ہوا تو ہمارے اور آپ کے نبی نے اس سورہ براءت کو کچھ محترم حضرات کے حوالے کیا، کہا کہ لیجیے اور لے کر کے جائیے مکہ میں اس سورے کا اعلان کیجیے، اس سورے کو سنائیے۔ بہرحال محترم تھے وہ لے کر کے گئے، تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ اللہ جبرائیل کے ذریعہ سے کہتا ہے کہ آیت بھیجنا ہے تو علی کے ذریعہ سے بھیجو، یہ آیت سنانا ہے تو علی کے ذریعے سے۔ بہرحال یہ جو جا رہے تھے مولا کائنات گھوڑے پر سوار ہوئے اور پہنچے، کہا کہ یہ زحمت نہ کیجیے، مجھے جانے دیجیے، بڑی اطمینان کا مجھے جانے دیجیے۔ بہرحال وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ علی جائیں، لو علی کو۔ مولا کیا دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ کو جب حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، اس لیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ باغی ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ نے فوراً ڈیمانڈ کیا کہ میرے لیے میرا وزیر بنا دے، وزیر کوئی اور نہ ہو، میرا بھائی ہو، تاکہ اس کے ذریعہ سے میری کمر مضبوط ہو سکے۔ اب علی جا رہے ہیں تو علی نے کسی کو مددگار نہیں مانگا، اللہ سے نہیں کہا کہ ہمارا اللہ کوئی مددگار بھیج دے، یا نبی اللہ مجھے اکیلے بھیج رہے ہیں، میرا کوئی ساتھی دے دیجیے، ایسا نہیں۔ علی جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے علی کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ جا رہے ہیں۔ مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے رشتہ دار علی کے ہاتھ سے مار کھائے نہ ہو، کسی کا نانا گیا علی کے ہاتھ سے، کسی کے ماموں گئے، کسی کا بھائی گیا، کسی کا چچا گیا، یعنی کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس گھر میں علی سے دشمنی نہیں تھی۔ اب علی وہاں جا رہے ہیں جہاں پر دشمن ہے، مکہ ہے، اور اکیلے جا رہے ہیں۔ کیسے جا رہے ہیں؟ سورہ براءت کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ راوی روایت کرتا ہے کہ علی کہتے ہیں کہ جب مکہ کے قریب گیا تو مکہ خانہ کعبہ جو ہے پہاڑ کی بلندی کے بعد نیچے پڑتا تھا، چاروں طرف پہاڑ تھا۔ جناب مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں مرتبہ پہاڑ کی بلندیوں پر چڑھا۔ راوی روایت کرتا ہے کہ جیسے چڑھا اور کہتے ہیں کہ میں نے نیچے دیکھا تو چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے، چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ ہر ایک کے زبان پر تھا کہ علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں۔ عزیز جان گرامی ہر ایک کے زبان پر تھا۔ تو ایک مرتبہ راوی روایت کرتا ہے کہ علی نے دیکھا کہ سارے طرف سے آوازیں بلند ہیں، لیکن بلندی سے پستی کی طرف آ رہے ہیں۔ عزیز جان گرامی جب آنے لگے نا تو
کہتا ہے یہی وہ ہے جنہوں نے ان کو مارا تھا، یہی وہ ہے جنہوں نے ان کو مارا تھا، یہی وہ ہے جنہوں نے ان کو مارا تھا۔ لیکن علی کے یہاں کوئی خوف اور خطر نہیں ہے، بڑی ہی اطمینان کے ساتھ نیچے اترے اور اترنے کے بعد خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر گئے اور جانے کے بعد اعلان کیا، سورہ برات کو سنایا اور آواز دی، اے لوگوں تم مشرک ہو، مشرک نجس ہے، جو نجس ہے وہ مکہ چھوڑ کر کے جائے، خانہ کعبہ سے باہر نکلے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ عزیزان گرامی اس سے کہہ رہے ہیں، اپنے دشمن سے کہہ رہے ہیں، دشمن جتنے ہیں پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تنہا ہے علی۔ اب علی کہتے ہیں کہ جب میں اس اعلان برات سورہ برات کو سنایا اور سنانے کے بعد نیچے اترا تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا تھا۔ ایک بار میں نے ان کے چہرے کے اوپر دیکھا، ان کا چہرہ ایک دم بوجھا ہوا تھا، ان کے ہاں بے قراری اور پریشانی تھی، لیکن ایک بار اپنے چہرے کی طرف اپنے دل کی طرف جھانک کر کے دیکھا تو یہاں پر اطمینان پایا جاتا تھا۔ یہاں پر پریشانی اور بے قراری تھی، یہاں پر اطمینان تھا۔ تو اے ساسا تم نے پوچھا کہ کون افضل ہے، آپ یا موسیٰ؟ تو دیکھو کون افضل ہو سکتا ہے تم خود بتاؤ۔ کہ جب موسیٰ سے کہا گیا تو انہوں نے مددگار مانگا، میں بغیر مددگار کے گیا، ٹھیک ہے۔ پھر پوچھا من افضل انتا یا عیسیٰ؟ یا علی یہ بتائیے آپ افضل ہیں کہ عیسیٰ؟ کہا کہ میں افضل ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا مرحلہ قریب آیا، جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا مرحلہ قریب آیا تو راوی روایت کرتا ہے کہ مادر عیسیٰ یعنی جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھی۔ جب ولادت کا مرحلہ قریب آیا تو ایک مرتبہ آواز قدرت ہے، یا مریم یا مریم، اے مریم، یہاں سے فخرجی، نکلیے، بیت المقدس کے اندر تھی، اے مریم یہ بیت عبادت ہے، بیت ولادت نہیں، آپ یہاں سے جائیے کہیں آؤ، یہ بیت عبادت ہے، بیت ولادت نہیں۔ یعنی علی سمجھا رہے ہیں کہ جب عیسیٰ کی ولادت کا مرحلہ آیا تو مادر عیسیٰ کو بیت المقدس سے نکالا گیا، لیکن جب میری ولادت کا مرحلہ آیا اور میری ماں خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھی، باہر تھی، جب دعا کی غرض سے خانہ کعبہ کے قریب گئی تو خانہ کعبہ کی دیوار واہ ہوئی، خانہ کعبہ کی دیوار کھلی۔ عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں کہ جیسی میری ماں قریب گئی تو ایک مرتبہ دروازہ کھلا، دیوار پھٹی اور اندر سے آواز آئی، آجا میری گلی خاص اندر آجا۔ یعنی کہ مادر عیسیٰ کو بیت المقدس سے نکالا گیا، میری ماں کو اندر بلایا گیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے بات یہی ثابت ہوتی ہے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ مادر عیسیٰ اور مادر علی کا مقابلہ تھا، نہیں، یہ میرا اور عیسیٰ کا مقابلہ تھا۔ میری وجہ سے اندر بلایا گیا، ان کی وجہ سے اندر سے باہر کیا گیا، ان کی وجہ سے اندر سے باہر کیا گیا۔ عزیزان گرامی اندر سے باہر کیا گیا۔ ایک سوال ہے وہ یہ کہ یہ کیا بات ہے کہ جب وہ فاطمہ بنت اسد قریب خانہ کعبہ گئی اور دیوار واہ ہوئی تو اندر سے آواز آئی، کیسی آواز آئی؟ آجا میری گلی سے خاص اندر آجا۔ آپ انسان سے بتائیے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کوئی معمولی بیوی تھی؟ کوئی معمولی بیوی تھی نہیں۔ سوال یہ کہ کیا وہ ہر ایک کی آواز پر اندر چلی جائیں گی؟ بھائی وہ شریف اور اچھی عورت وہی ہوتی ہے کہ جو ہر ایک کی آواز پر لبیک نہیں کہا کرتی ہے، لیکن اندر سے جو آواز آئی کیا ایسے ہی بغیر آواز کو جانے پہچانے چلی گئی جناب فاطمہ بنت اسد؟ نہیں، جناب فاطمہ بنت اسد پورے عرب میں سوائے ایک آواز کے کسی اور سے مانوس نہیں تھی، وہ آواز ابو طالب تھی۔
آواز سے زیادہ مانوس تھی، اس آواز کا نام آواز ابو طالب تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کیا ابو طالب اندر تھے؟ ابو طالب اندر تھے نہیں، لیکن آواز ابو طالب جیسی آئی۔ بس جملہ حوالے کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی، فاطمہ بنت اسد جس آواز سے مانوس تھی، اس آواز کا نام آواز ابو طالب ہے۔ اب جملہ حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے گفتگو کی دو لہجے میں۔ اللہ کو ان دونوں کی آواز پتہ نہیں کتنی پسند تھی۔ بیٹے کے لہجے میں شب معراج عرش پر اپنے نبی سے بات کی، بیٹے کے لہجے میں عرش پر اپنے نبی سے بات کی، اور باپ کے لہجے میں فرش پر اپنے کریم خاص سے بات کی۔ ایک سلوات پڑھ ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حیدری۔ ان کا لہجہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ عرش پر لہجہ علی نے نبی سے گفتگو کی۔ بھائی آپ کو یاد ہے نا جب شب معراج گئے اور قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزلوں کو طے کیا، اور طے کرنے کے بعد عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ گفتگو جب شروع ہوئی تو چہرہ تو دکھا نہیں، ہاتھ دکھا۔ اور کر رہے ہیں اللہ ہاتھ رکھتا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ جس کو جسمانیت رکھتا ہے تو خدا نہیں ہے۔ ایک بار ہاتھ دیکھا، ہاتھ میں انگوٹھی دکھی، جب انگوٹھی دکھی تو وہی انگوٹھی جو انگوٹھی نبی نے علی کو دی تھی۔ ایک بار انگوٹھی دیکھا اوپر، پھر نیچے دیکھنے لگے، جھک کر کے نیچے دیکھنے لگے۔ میں نے دست ادب جوڑا، یا نبی ابھی آپ ادھر دیکھ رہے تھے، ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ علی کو چھوڑ کر کے تو وہاں آیا ہوں، اب یہاں پر یہ ہے تو جو ہمارے میں تو وہاں پہ چھوڑ کے آیا ہوں، اور یہ جہاں پر ہے اوپر دیکھا تو بھی وہیں، نیچے دیکھا تو اپنی جگہ پر ہے۔ نیچے بھی دیکھا، سمجھایا کہ ایسا نہیں چھوڑ کے آیا ہوں یہاں پر۔ غور کر رہے ہیں اللہ نگرانی یقیناً النبی اب جب دیکھا تو گفتگو شروع ہوئی، اور کیا گفتگو ہوئی وہ آپ کے ذہن میں ہے۔ یقیناً علی کا نام ہی علی نہیں ہے، بلکہ علی ہی علی ہے۔ علی کے معنی صلی اللہ محمد و آل محمد۔ حیدری یا علی، حیدری یا علی۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہے، اور سوچیں گے آپ کا حق ہے۔ یہی ذہن میں عیسیٰ کے بھی آ گیا، جب آپ چوتھے آسمان پر پہنچے ان کے بھی ذہن میں آ گیا۔ کیا ہوا جب چوتھے آسمان پر پہنچے نبی تو نماز کا وقت آ گیا۔ کہو آزاد، مؤذن نے اذان دینا شروع کیا، شروع ہوئی اذان، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے محمد رسول اللہ کہا، ایک جناب عیسیٰ پریشان ہو گئے، یا نبی آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اور آپ چوتھے آسمان پر ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی، زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی، اور آپ ہیں اللہ کے نبی، آپ ہیں چوتھے آسمان پر، تو آپ نے زمین پر چھوڑا کسے ہے؟ کہا میں آسمان پر ہوں، میرا ولی علی زمین پر ہے۔ میں آسمان پر ہوں لیکن میرا ولی علی زمین پر ہے۔ یہ وعدہ پروردگار ہے کہ وہ کبھی زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی گئے زمین حجت خدا سے خالی ہو گئی، یعنی جب نبی گئے جانے سے پہلے بتایا، ایسا نہیں کہ اسے چھوڑ کے چلے گئے اندھیرے میں، نہیں جانے سے پہلے بتایا دیکھو انی طالب الجبن الثقلین کتاب اللہ عند رسی و اہل بیتی لیکن تمسکتم لن تضل بعدی۔ کہا کہ تم جا رہے ہیں لیکن تمہیں تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، تمہارے تنہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک کا نام کتاب ہے، دوسرے کا نام میرے اہل بیت ہے، میری فطرت ہے، میرے اہل بیت ہے، فطرت ہے۔ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ خدا کا شکر ہے ہم اس مسئلے کو کتاب کافی ہے، یقیناً کتاب کافی ہے۔
किताब काफ़ी है। अब और करें, यकीनन किताब काफ़ी है, किताब काफ़ी, कुरान जो है वो काफ़ी है। काफ़ी कैसे है? आप हम सवाल करें काफ़ी कैसे है, जो कहते हैं एकदम सही कहते हैं, किताब काफ़ी है, कुरान काफ़ी है। लेकिन कैसे काफ़ी है बताइए? अभी जो तौरेत खुदा ने नाज़िल की काफ़ी नहीं थी, फिर ज़बूर भेज दिया, ज़बूर के बाद इंजील आई है, इसलिए वो काफ़ी नहीं थी। अब इंजील के बाद बताइए कौन सी किताब है? कुरान। अब इंसान बताइए कुरान के बाद भी कोई किताब आई? भाई कुरान क़यामत तक के लिए, जब कुरान क़यामत तक के लिए इसका मतलब काफ़ी है। जब तक काफ़ी नहीं था तो खुदा भेजता रहा, कभी तौरेत भेजा, कभी ज़बूर भेजा, कभी इंजील भेजा, कहाँ है? कभी ज़बूर भेजा, कभी इंजील भेजा। इसका मतलब ये थी कि वो काफ़ी नहीं थी, लिहाजा किताबों पे किताबें भेजता रहा और आखिर में कुरान को भेजा। इसका मतलब ये काफ़ी है, तभी तो इसके बाद कोई किताब नहीं आ रही है। कहाँ है? इसका मतलब ये काफ़ी है, कहते हैं सही कहते हैं, किताब काफ़ी है। और करें, किताब काफ़ी है, इसका मतलब ये है कि काफ़ी है, जब भी इसके बाद कोई किताब नहीं आई है, काफ़ी है, यकीनन काफ़ी है। लेकिन मिसाल बताइए, इस काफ़ी को शादी कौन बताएगा? शिफा देने वाला कौन बनाएगा? हमारी अक्ल शरीफ इतनी अच्छी तो है नहीं कि हम इसको समझ पाए, नहीं समझने की सलाहियत हमें नहीं है। इसलिए हम इतने भोले, इतने भाले, इतने अच्छे, इतने सच्चे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि अगर हमारे सामने अलिफ बे की किताब रख दी जाती है तो हम पढ़ नहीं पाते। क्यों? ताकि मौलाना पढ़ने के लिए पढ़ाने वाले का होना जरूरी है, पढ़ने वाले के लिए पढ़ाने वाले का होना जरूरी है, समझने के लिए समझाने वाले का होना जरूरी है। कुरान काफ़ी है, लेकिन इस काफ़ी को समझाएगा कौन? कहा तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तो ना कुरान थोड़ी नहीं छोड़ के जा रहा हूँ मैं, हमने बताया हम दो चीजें छोड़ के जा रहे हैं। एक का नाम किताब है, दूसरे का नाम मेरे अहले बैत है, मेरी इज्जत है। सलवात पढ़िए एक नारा है मेरी या अली, या अली, या अली मैं किसी की बात काटता वाटता नहीं, सच्ची बात है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। किताब है, खुदा काफ़ी है। कोई इसको ये कहे कि काफ़ी नहीं है तो मुझे लेकिन इसको, इस काफ़ी को काफ़ी बनाने वाला कौन है? शिफा बख्शने वाला बनाने वाला कौन है? आज मिसाल बताए, हमने देखा दुनियावी किताब बगैर उस्ताद के, बगैर टीचर के समझ नहीं आ रही है, तो ये आखिरत वाली किताब ऐसी समझ में आ जाएगी। तो नबी ने खुद ही फरमाया कि तुम परेशान क्यों होते हो? हम तुम्हें सिर्फ किताबी थोड़ी नहीं देंगे, किताब का पढ़ाने वाला भी बताएंगे, किताब का समझाने वाला भी भेजेंगे। और उसी के बारे में कहा है कि देखो एक अहले बैत है, एक कुरान है, दूसरे मेरे अहले बैत मेरी कुदरत, इनको मजबूती से पकड़े रहना तो कभी गुमराह नहीं होंगे। अब खुदा का शुक्र है हम लोग पकड़े हुए हैं, सभी पकड़े हुए हैं। आप साथ बताइए पूरी दुनिया में कोई ऐसा है जो इसका इस्लाम से ताल्लुक़ है, जिसका इस्लाम से ताल्लुक़ है, जो कलमा गोले रसूल है? कोई ऐसा है जो पंजतन को ना मानता हो? सब पंजतन को मानते हैं। यकीन नहीं आया थोड़ा टहल लिया कि इधर उधर जाकर देख लिया कीजिए, हर जगह से हुसैन की सदा बुलंद है, हर जगह से हुसैन की सदा बुलंद। कोई ऐसी गली नहीं मिलेगी जिसमें नाम हुसैन न लिया जाता हो। कहीं पर मस्जिद अली नजर आएगी, कहीं पर मस्जिद हुसैन नजर आएगा। लेकिन इस बात की दलील है, एक इस बात की दलील है कि सब मानते हैं, सब मानते हैं, सब मानते हैं। तो अजीज जाने गिरानी सब मानते हैं, तो इसको मानने से काम नहीं चलेगा, उनकी मानने से काम चलेगा। हम आपको बहुत आपका कलमा पड़े, आपको आप ऐसे, आप ऐसे और ये और वो, आपकी तारीफ करते चले जाए, आपकी तारीफ करते चले जाए, लेकिन आप जो कहें हम उसे न मानें तो हम आपके चाहने वाले हैं? नहीं, हम आपके चाहने वाले नहीं। अरे चाहत का मतलब ये है कि जिसको माना जाए उसकी माना जाए। एक सलवात पढ़िए रफ्ता रफ्ता ये अय्याम गुजर रहे हैं, रफ्ता ये अय्याम गुजर रहे हैं। यकीनन दो मौके ऐसे होते हैं कि जिसको गुजरने में टाइम नहीं लगता, वो आते हैं और चले जाते हैं। वो कौन से मौके? एक है रमज़ानुल मुबारक, वो अल्लाह का महीना है, बच्चों का महीना है, वो
اس میں مومنین اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، وہ ایسے جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ دوسرے ہے محرم، 2 مہینہ 8 دن ایسے گزرتا ہے کہ انسان کو علم نہیں ہو پاتا۔ بہرحال آج 5 محرم ہو گئی، اللہ تعالیٰ بس ختم کیا آپ کی نعمت کو، آج 5 محرم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن روایت کرتا ہے کہ وہ قافلہ حسینی جو 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کر آدمی سفر عراق ہوا تھا، وہ بہت سے منازل کو طے کرتے ہوئے 2 محرم کو والد کربلا ہوا، 2 محرم کو والد کربلا ہوا۔ جب والد کربلا ہوا اللہ تعالیٰ تو راوی روایت کرتا ہے کہ دشمن کی طرف سے جلغار آنے لگے، تو ایک مرتبہ مولا عباس کہتے ہیں کہ وہاں پر مولا عباس تھے، ساتھ تھے، مولا عباس کے اور کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا خیمہ ہٹاؤ یہاں سے۔ ظاہر سی بات ہے عباس بولتے ہوئے کچھ کہتے ہیں خیمہ ہٹاؤ، یہ ممکن ہے؟ کہا کہ خیمہ ہٹانے کی کہہ رہے ہو، ہے ہمت کسی کی تو اس لکیر کو کھینچ دے، ہٹی میں کھینچا اور کہا کسی میں ہمت ہے کہ اس لکیر کو کراس کر جائے؟ جلال میں تھے عباس، جلال میں تھے عباس۔ راوی روایت کرتا ہے کہ جھڑپ ہوئی نا تو وہاں پر جناب علی اکبر ہی موجود تھے، چچا میں اور دشمن میں جھڑپ ہوئی، اکبر نے دیکھا، راوی روایت کرتا ہے بھتیجے نے جیسے ہی دیکھا تلوار کو بغل میں کیا اور دوڑ کر کے آیا۔ بہرحال اس منظر کو مولا حسین نے دیکھ لیا، وہ حسین جو عباس کو ہر جگہ پر روکتا تھا، کیا کہہ کر کے کربلا نہیں آئی، کربلا نہیں آئی، کربلا نہیں آئی، آج عباس کربلا میں ہے۔ کون ہو گیا عباس؟ 2 محرم کو عباس کربلا میں، کون ہو گیا عباس میں؟ آ گئے خدمت زینب اور آنے کے بعد عرض کیا بہن زینب، جیسی بہن نے بھائی کو آتا ہوا دیکھا بہن تڑپ گئی، بہن تڑپ گئی اور عرض کیا بھیا کیا بات ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، بڑی پریشان نظر آ رہے ہو۔ کہا بہن واقعہ یہ ہوا ہے کہ عباس کو جلال آ گیا ہے۔ کہا تو پھر بھیا جلال آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ کہا نہیں بہن یہ موقع جنگ نہیں ہے، بھائی کو روک لو۔ تو عزیزانو دیکھیے آج کے دن جو ہے مسائل کس کے پڑھے جاتے ہیں؟ اون محمد کے، لیکن انشاءاللہ رات کو جناب محمد کے مسائل تفصیل سے پڑھے جائیں گے، اس وقت تھوڑا ذکر کیا جائے گا۔ آپ تشریف لائیں۔ عزیزانو جب جناب حضرت نے جناب عباس کو بلایا اور جناب عباس آئے، جناب عباس کے ذہن میں ایک سوال آیا، وہ غور کرے کیا سوال کہ ہو سکتا ہے میری بہن نے سوچا ہو کہ میرے پاس جو لشکر ہے وہ بہت مختصر ہے، میرے پاس لشکر ہے وہ مختصر ہے، ادھر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد ہے، پوچھے کہ بھیا دشمن اتنا ہے تو اکیلا ہے، جنگ نہ کر، میں اس کو تشفی دے کر کے آتا ہوں، دلاسا دے کے آتا ہوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک طرف میرا اکبر ہوگا دوسری طرف میں ہوں گا، انہیں ختم کر دوں گا، سمجھانے کی ضرورت سے آئے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ بدلا ہوا تھا، کیا تھا؟ بہن زینب نے بلایا، عباس آئے، وہ دانو ہو کر بیٹھ کے سر جھکا لیا، کہا جی شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا کہ عباس آج زینب سے کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ کہا بہن بتا کیا مانگنا چاہتی ہے؟ اگر جان بھی مانگے گی دے دوں گا۔ کہا بتائیے کیا حکم ہے بہن؟ کہا کہ شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا عباس خیمے کو خیمے فراز سے الگ کرتے ہیں، اللہ خیمے کو فراز سے الگ کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں ابھی عباس چیلنج کر کے آیا ہے، کسی میں ہمت ہو اس لکیر کو کھینچ کر کے اس لکیر سے کراس کر جائے، آگے بڑھ جائے، اسی عباس سے بہن کہہ رہی ہے آپ کو خیمہ ہٹانا ہوگا۔ عجب نہیں میرا دل کہتا عباس نے کہا ہو اے شہزادی موت مانگتی جان مانگتی میری لیے برداشت تھا، لیکن خیمہ ہٹانا بہرحال مجھے نہیں معلوم کیسے خیمہ ہٹایا،
عزیزوں روز عاشور آئی یہی وجہ تھی کہ 3 دن کی بھوک بھی تھی اور پیاس بھی تھی، بچے بلک رہے تھے، صدائے آتش بھی تھی، ہائے پیاس ارقد لنا کے نعرے بلند تھے۔ راوی روایت کرتا ہے کہ جیسے شب عاشور آئی، بس 2-3 منٹ عزادارو، جیسے شب عاشور آئی ہر مائیں اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی، آمادہ جنگ کر رہی تھی، کہہ رہی تھی اے لال کل قربانی آل محمد ہے، حسین ہے جو معائنہ کر رہے ہیں۔ ٹہلتے ٹہلتے گزرے میں گئے، ایک خیمے میں گئے، کیا دیکھا ایک بچہ ہے جس کے جو اپنے ماں کے زانوں پر سر رکھے ہوئے لیٹا ہے، ماں سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے۔ اے میرے لال قاسم، اے میرے لال قاسم، میری بیواگی کا خیال رکھنا، تیری ماں بیوہ ہے، تیری ماں کے پاس کچھ نہیں ہے، بس تو ہی ہے۔ اے میرے لال تو سب سے پہلے قربانی پیش کر دینا۔ اے میرے لال آج تو قاسم نے وعدہ کیا۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین کہتے ہیں میں ایک اور حجرے میں گیا، ایک اور خیمے میں گیا، کیا دیکھا اس خیمے میں ام کلثوم فریاد کر رہی ہے، کہہ رہی ہے اے کاش کہ میرے پاس بھی کوئی اولاد ہوتی تو میں بھی اپنے بھیا پر قربان کرتی۔ ام کلثوم رو رہی ہے، اس آواز کو سن کر عباس آ گئے، شہزادی کیوں رو رہی ہو؟ کہا بھیا میں کتنی بدقسمت ہوں، میرے پاس کوئی اولاد نہیں کہ میں اپنے بھیا پر قربان کرتی۔ سب قربانی پیش کریں گے، بہن زینب اور محمد کو پیش کریں گی، ام پروہ قاسم کو پیش کریں گی، ام لیلا اکبر کو نظر کریں گی۔ اے بھیا میں ایسی ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں کہ میں اپنے آقا حسین پر قربان کروں۔ عباس نے کہا بہن تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ ارے میں تو ہوں، میں تیری طرف سے قربانی پیش کروں گا۔ روزادارو حسین رونے لگے، پھر آگے بڑھے، کیا دیکھا ایک خیمے میں دکھیاری بہن زینب ہے۔ زینب اپنے لاڈلوں کو سمجھا رہی ہے اے میرے لاڈلوں کل قربانی آل محمد ہے، اے میرے بچوں دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے اکبر شہید ہو جائے، اے میرے لاڈلوں ایسا نہ ہو کہ میرے بھیا حسن کی نشانی پہلے چلی جائے اور تم رہ جاؤ۔ اے میرے بچوں تم جعفر طیار کے نواسے ہو، حیدر کرار کے پوتے ہو، ان دشمنوں کو دور حیدر کرار وہ جعفر طیار دکھانا ہے۔ ہاں ہاں صبح ہونے دیجیے، تو عزادارو صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، سب قربانی بازار شہادت گرم ہو گئے، عیدہ صاحب جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، حسین لاشا لاتے ہیں۔ تو عزادارو جب اصحاب چلے گئے نا تو اقربا کی باری آئی، آہستہ آہستہ جانے لگے۔ جناب محمد ہے جو بار بار ماموں کی طرف آ رہے ہیں، اجازت نہیں مل رہی ہے، ہاں عزادارو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ جب اجازت نہیں ملنا تو ایک مرتبہ محمد کو زینب نے دیکھا، کہا کہ بیٹو ابھی تک تم یہیں پر ہو، اے میرے لاڈلو اگر جانے میں تاخیر کی نا تو تیری ماں تیرا دودھ نہ بخشے گی، اے میرے لاڈلو یاد رکھنا تیری ماں تیرا دودھ نہ بخشے گی۔ ہاں عزیزو ابو اماں کیا کریں، ہم بار بار جا رہے ہیں ماموں کے پاس لیکن اجازت نہیں ملتی۔ کہا اماں فضا میرے بھائی کو بلا، امام حسین قریب آئے، جی شہزادی کیا بات ہے؟ کہا بھیا کیا آپ میری قربانی کو قبول نہ کریں گے؟ آپ انصاف سے بتائیے، عزادارو بہن یا بیٹی جب اپنے میکے آتی ہے، لڑکی جب اپنے میکے آتی ہے تو گھر والے بھائی ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ آئی ہے اسے کوئی تکلیف نہ ہونا چاہیے، اس کا بچہ بیمار نہ ہونا چاہیے، اسے کوئی تکلیف نہ ہونا چاہیے، اس سے اگر تکلیف ہوگی تو اس کا شوہر کیا کہے گا؟ کہے گا گھر پہ گئی تھی تانے دے گا، گھر پہ گئی تھی بیمار کر کے لے کر کے چلی جائے، الٹی سیدھی باتیں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے جناب زینب کہاں پر ہے؟ اپنے بھائی کے گھر پہ ہے۔ امام حسین نے کہا اے بہن کیسے میں اجازت دے دوں؟ ارے اگر اجازت دے دوں گا تو عبداللہ کیا کہیں گے؟ مجھے عبداللہ کی فکر ہے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے میرے پاس آئے پریشان نہ ہو، عبداللہ نے چلتے وقت کہا تھا اے زینب میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، اگر حسین پر کوئی وقت آ جائے تو میری طرف سے انہوں محمد کو قربان کر دے۔
میری طرف سے میرے لاڈو کو قربان کر دینا بھیا، اجازت دو، اجازت ملی، انہوں محمد قریب آئے۔ اب عجیب بات کی زینب نے، جانتے ہو کیا کہا؟ اے میرے لاڈو، جان رہے ہو انہیں جعفر طیار کی جنگ، حیدر کرار کی جنگ یاد دلا دینا۔ اے میرے لاڈو، اگر موقع ملے گا تو عمر سعد کا گلا کاٹ دینا۔ اے میرے لاڈو، اگر موقع ملے تو پہلے عمر سعد کا سر کاٹنا۔ اماں یقیناً اے میرے لاڈو جاؤ، لیکن یاد رکھو نہر فرات کے قریب جانا تو ایسا نہ ہو پانی دیکھ کر کے پانی پی لینا۔ ارے حسین کا سر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، اے میرے لاڈو پانی نہ پینا۔ دو اداکاروں اور محمد میدان کربلا میں پہنچے، پناہ کا جنگ کیا۔ چھوٹا بھائی میمنہ کی طرف تھا، بڑا بھائی میسرہ کی طرف تھا۔ وار کرتے تھے، وار کرتے کرتے قلب لشکر پر حملہ کیا۔ تو عمر سعد نے دیکھا کہ اب اسے لڑنا محال ہے۔ ایک مرتبہ حکم دیا کہ انہیں معمولی نہ سمجھو، یہ جعفر طیار کے نواسے ہیں، حیدر کرار کے پوتے ہیں، انہیں اکیلے وار نہیں کیا جاتا، ان کو اوپر وار اچانک کرو۔ تو معصوم سے بچے، کمسن بچے، چاروں طرف سے ایک مرتبہ لشکر ٹوٹا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا۔ یہ بچے یہ پیاسے بھی تھے، 3 دن کے بھوکے بھی تھے۔ ادھر سیر و سیراب عزیزوں، کسی نے چھپ کر وار کیا، محمد زمین پر گرا۔ محمد نے بھائی ابراہیم نے جیسی دیکھا کہ بھیا خیریت ہے، اچانک ادھر سے بھی وار ہوا اور محمد دونوں زمین پر آئے۔ جیسے ہی زمین پر آئے نا، عزادارے پر تو آواز دی، مامو اپنے بھانجوں کا سلام آخر قبول کرو۔ ایسے ہی جیسے سلام پہنچا، ہاں عزادارو حسین شیر غضبناک کی طرح دوڑے، ایک مرتبہ لاشا اٹھایا، لے کر کے خیمے میں آئے۔ بس آخری جملہ عزادارو، جیسے ہی خیمے میں لے کر کے آئے، بیویاں ماتم کرنے لگی، واہ اونا واہ محمدہ واہ علیہ کے صدا بلند ہوئی۔ عزیز و زینب ایک حجرے میں مسلح عبادت پر عبادت کر رہی تھی۔ ایک مرد جناب ساری بیویوں نے کوشش کیا کہ زینب اور محمد کا پرزہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مرد کلثوم قریب آئی اور آنے کے بعد عرض کیا، بہن چل۔ زینب آئی، عزیز سامنے بچوں کا لاشا پڑا ہوا ہے، آپ اس کے دل سے پوچھئے جس کے 2 ہی بچے ہوں اور وہ بھی دونوں شہید ہو چکے ہوں، پورے جسم پر زخم لگا ہو، ماں سامنے کھڑی ہو، کیا ہوگا؟ آج تو ماں آ گئی، بچوں کو دیکھا، ایک مرتبہ دونوں بچوں کو سیدھا قبلہ رخ لٹایا، ان کو بھی قبلے رخ لٹایا، محمد کو بھی قبلے رخ لٹایا، پیٹ پہ جگہ بنایا، سر سجدہ خالق میں رکھ کر کے کہا، پروردگار اے میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے بچے کام آ گئے۔ ایک مرتبہ محمد کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اون کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا، اے میرے لاڈلوں، یقیناً تم نے مجھے خوش کر دیا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اے بچوں شکوہ نہ کرنا نانی سے، اے بچوں شکوہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں تم پر رہوں کہ اوروں پر رہوں۔ اے میرے لال، نانی سے ملاقات کرنا تو اپنی پیاس کا شکوہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا کہ میری ماں مجھ پر نہ روئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، ہم سبھی کے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، آج اپنے مجلس کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے میرے اللہ، ہمیں حسین میں یہ آوازیں بلند ہوئی ہیں، اس کا رحمت اور برکت نازل فرما۔ انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے۔
اے میرے اللہ میرے مالک مسلمانان جہان کی حفاظت فرما، اے میرے اللہ دشمنان اسلام کو نیست نابود فرما، اے میرے اللہ ہمارے امام علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو شمار امام علیہ السلام کے ناصروں میں فرما،